کے لیے شکشا اور ایجوکیشن کا انتظام نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اور اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے اپنی گاڑی کمائی کا استعمال کر کے ان کو پروان چڑھانے کی ہم فکر نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے گا یہی بچے کل بڑے ہو کر کے ہمیں جوتے سے ہمارا استقبال کریں گے۔ یہی بچے سماج میں جو اپنے ماں باپ کو جوتوں سے پیٹتے ہیں، لاتوں سے پیٹتے ہیں، ڈنڈوں سے پیٹتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان بچوں کو پڑھایا نہیں ہے، ہم نے ان بچوں کو شکشت نہیں بنایا ہے، ہم نے ان بچوں کو سماج کا ایک اچھا انسان نہیں بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا جس شخص کے اندر علم آتا ہے، جس شخص کے اندر شکشا اور ایجوکیشن ہے، اس کے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر شعور ہوتا ہے، ان کے اندر بڑوں کے ساتھ ادب کرنے کا طریقہ آتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا ہے، ہمیں یہ بتلایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے زندگی کے کسی بھی گوشے کو خالی نہیں چھوڑا ہے، ہر لمحہ، ہر آن، ہر موقع سے رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم ایک اچھا انسان کب بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک موقع سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو آدمی اللہ کے طریقے پر نہیں چلتا ہے، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتا ہے، وہ ایک مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک نمونہ کے طور پر بتلاؤں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت کیوں کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارعل جار ولو جار، پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اندازہ لگائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ اپنے پڑوس میں رہنے والے انسان کا خیال کرو۔ اس میں 4 صورتیں بنتی ہیں۔ آپ کے پڑوس میں رہنے والا آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا بھائی ہے، آپ مسلمان ہیں تو وہ بھی مسلمان ہے۔ گویا کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے کے اندر 2 صفت آ گئی، ایک تو آپ کا بھائی ہے، آپ اپنے بھائی کی فکر کریں گے، اور آپ کا پڑوسی ہے اس کا خیال کریں گے۔ تیسری چیز، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، تو مسلمان ہونا گویا کہ ایک پڑوسی ہونے کا خیال کریں گے، ایک بھائی ہونے کا خیال کریں گے، ایک مسلمان ہونے کا خیال کریں گے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے ذہن و دماغ میں ایک بات آ سکتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے، بدھسٹ ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، یا پھر کوئی سکھ ہے، تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پڑوس میں رہنے والا کوئی بھی انسان ہے، تمہارے لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، اگر اس کے بچے بھوکے ہیں، اگر اس کے بچے بھوک سے بلبلاتے ہیں، اور تم کھانا کھا کھا کر کے اپنی ناک تک بھر لیے ہو اور ڈکار لے کر کے اس کو سنا رہے ہو، تو یاد رکھنا تم اپنے اس عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ تم کو اپنے کھانے کے ساتھ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا پڑوس میں رہنے والا بھوک سے بلبلا رہا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، درد سے کراہ رہا ہے، اور تم اپنی دولت کے نشہ میں چور ہو، مست ہو، تم نے اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کیا۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور، انسان بھی نہیں۔ انسان تو چھوڑ دیجئے، جانور تو چھوڑ دیجئے، قرآن کہہ رہا ہے بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں جو اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو آج ایک پیغام لے کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، کریں گے ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال۔ ہے کوئی مثال دنیا کی کسی تہذیب میں، ہے کوئی مثال دنیا کی کسی ملت میں، دنیا
دنیا کے کسی سماج میں, دنیا کے کسی دین میں کہ جس نے یہ کہا کہ اگر کوئی پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے, انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے. لہذا گوہا باری کے اس اجلاس سے, اصلاح معاشرہ کے اس اجلاس سے, لوگوں میری ماں اور بہنوں, میرا یہ پیغام لے کر کے جاؤ, مفتی عبد الوارث کا یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ آج سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے. آگے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار بھرے انداز میں ہمیں سبق پڑھایا ہے. ارعل جار ولو جار, ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی بڑا بدماش ہو, شریر قسم کا ہو, ہر وقت وہ گالیاں ہی بولتا ہو, آپ کے اوپر ظلم کرتا ہو, اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پڑوسی تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے, تم کو گالیاں دیتا ہے, تم کو ستاتا ہے, اس کے باوجود ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے تم کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اس کو بھی گالی کا بدلہ گالی سے دو, تم گالی کے بدلے میں گالی دو, تم کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. تم ان کے ظلم کے بدلے میں ان کے اوپر بھی ظلم کرو, یہ تمہارا ادھیکار نہیں بنتا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں یہ ملک ہندوستان آج سے نہیں صدیوں سے گنگا جمنی تہذیب کے لیے جانا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا جمہوری ملک ہے. یہاں پر اس ملک کے اندر ہر ایک کو قوم کے اعتبار سے, ملت کے اعتبار سے, دھرم کے اعتبار سے, ذات پات کے اعتبار سے, اونچ نیچ کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے ہم کو سمویدھان میں ادھیکار دیا گیا ہے. ابھی 2 دنوں کے بعد ہم اس ملک کے اندر سب سے بڑا جشن منانے والے ہیں, جشن جمہوریت. گویا کہ ایک جمہوری ملک ہے. یہ گنتنتر دیوس جو ہم مناتے ہیں اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر ایک کو ادھیکار دیا گیا ہے, سمویدھان میں ہم کو ادھیکار دیا گیا ہے. لہذا اس ملک کے لوگوں کو ہر لمحہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اس ملک کے واسی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ملک کے سمویدھان کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ کھڑے رہے. ہم اپنے ملک کے سمویدھان کی حفاظت اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم خود ہی اس سمویدھان کا پالن کریں گے, اس کے قانون پر ہم عمل کریں گے. ہمارے اوپر جو قانون ہے, جو قانونی ویوستھا ہے, ہم قانونی ویوستھا کی حفاظت کریں گے, ہم اس کی رعایت کریں گے, ہم کبھی بھی اس کا النگھن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیغام دیا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے ملک سے پیار کرتا ہے, جو اپنے دیش سے پیار کرتا ہے, جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. لہذا اس ملک بھارت کے ساتھ, اس ملک ہندوستان کے ساتھ جس کو بھی پیار ہے, جس کو بھی محبت ہے, وہ ہندوستانی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس ملک کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, اس ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے, تو وہ مسلمان تو دور کی بات ہے, انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے. میرا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو غنیمت سمجھیں. آج معمولی بات پر ہم اپنے بچے کی توہین کرتے ہیں, بچوں کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, اور ہمارے گھر کا ماحول ایسا گندا ماحول ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی ایسی گندی گالیاں بولتا ہے, ایسے برے الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ انسانیت شرمسار ہو جائے. آخر اس بچے نے گالی بولنا کہاں سے سیکھا؟ آخر اس بچے نے گالیوں کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آخر اس بچے نے اتنا گندا سماج اور ماحول کہاں سے حاصل کیا؟ یاد رکھیے گا, یہ سماج کیا ہے؟ ہم ہی سے سماج ہیں. ہم جیسا ہوں گے ویسا ہی ہمارا سماج بنے گا, ہم جیسا رہیں گے ویسا ہی ہمارا معاشرہ بنے گا. ہم اچھے ہوں گے ہمارا سماج بھی اچھا ہوگا, ہم برے ہوں گے ہمارا سماج بھی برا ہو جائے گا. لہذا میری ماں اور بہنوں, یاد رکھو, ایک بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ, سب سے پہلا اسکول وہ ماں کی گود ہے. آپ کی گود میں پلنے والا بچہ اگر گالیاں
सुनता है, आपकी गोद में पलने वाला बच्चा अगर गुनाहों की बातें सुनता है, फिल्में देखता है, फहश बातें सुनता है, नशा करते हुए देखता है, झगड़ा करते हुए देखता है, तो उस बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो बच्चा गालियां सीख लेगा, बुराइयां सीख लेगा, झगड़ालू बन जाएगा, बदतमीज बन जाएगा, बड़ों के साथ तौहीन करेगा, बड़ों की तौहीन करने वाला बन जाएगा और छोटों को लात और घूंसे से बात करने वाला बन जाएगा। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, आप यहाँ से एक सबक लेकर के जाओ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सबक पढ़ाया था, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो धर्म, जो मजहब दिया है, उस मजहब का तरीका ये है कि सहाबिया रजी अल्लाह अन्हा खाना बनाती थी तो दरूद पाक पढ़ती थी, ताबिया जब खाना बनाती थी दरूद पाक पढ़ती थी, तबे ताबियात वो खाना बनाती थी तो फिर वो दरूद पाक पढ़ती थी। इसी तरह अल्लाह की नेक बंदियां जितनी भी गुजरी हैं, अल्लाह के नेक बंदे जितनी भी माओ के गोद में परवरिश पा करके इस दुनिया समाज की काया को पलट दिया है, जिन्होंने उनकी माओ ने भी खाना बनाते वक्त दरूद पाक पढ़ा था। लेकिन आज हमारी माँ और बहनों ने अपना तरीका बना लिया है कि जब भी खाना पकाएगी गाना बजाते हुए, गलत बातें सुनते हुए, नाच गानों की महफिल उनके घरों में होती है। जब देखिए हर वक्त सीरियल में लगी हुई है, फिल्मों में लगी हुई है, गंदी और सेक्सी फिल्मों में लगी हुई है, और उसी हाल में वो खाना पका रही है, और उसी हाल में बच्चे को दूध पिला रही है, उसी हाल में अपने बच्चे की परवरिश कर रही है, उसी हाल में बच्चे को नहला रही है, उसी हाल में बच्चे के कपड़े चेंज कर रही है। तो याद रखिएगा, जिस माहौल में आप अपने बच्चे की तरबियत करेंगी, आपका बच्चा भी कल हो करके उसी रंग में रंग जाएगा। फिर है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।